ہاں تو یہ بتائیے جیسے بہت ساری جگہوں پہ خیر ہم نے کئی بار سنا بھی ہے کہ صاف صاف منع کیا یہ اللہ سے جنگ مت کرو. ٹھیک ہے. تو اس کا ایکسپلینیشن کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تین جگہ ایسی جہاں پر اللہ تعالیٰ انسانوں سے جنگ کرتے ہیں اور بہت ہی وہ چیز ابھی بہت طرح سے جو ہے ایکسپینڈ ہو چکی ہے. پہلی چیز وہ کہ شرک، کیونکہ یہ شرک جو ہے توحید کے خلاف ایک جنگ ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، تو جو آپ کو بنایا، ساری مخلوق بنائی، ساری چیزیں بنائی، تو آپ اللہ کے بات نہ مان کر کے اپنے مرضی کے مطابق خدا بنا لیا اور اس خدا کو کہتے ہو کہ بھئی ہم اللہ کو نہیں مانیں گے، تم کو خدا بنا کر کے مخلوق کو ہم خدا بنا لیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے خلاف جنگ ہوتی ہے. اور دوسری اس سے چیزیں نکلتی ہے کہ انسان اپنی قیمت اور اپنی ویلیو کیا کرتا ہے؟ کم کر دیتا ہے. یہ دنیا ہمارے یوز کے لیے بنائی گئی اور ہم اس یوز کو ہم کہیں کہ بھئی ہم تمہاری بات کریں گے، بنا لیے اپنی مرضی خدا کرنے لگے. ٹھیک ہے. دوسرا، جو لوگ ولی ہیں، ولی کا مطلب یہاں پر سب اللہ کے دوست، جو لوگ انسانوں کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، ظلم کیا ہے، طاغوت کیا ہے، اس کے خلاف جاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، اس کے لیے لڑائیاں کرتے ہیں، اس کے لیے مار بھی کھاتے ہیں، اس کے لیے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں. یعنی ایک طرح سمجھ لو ریفارمر. تو جب آپ اللہ کے قانون کو لوگوں میں نافذ کرنے والا، لوگوں کو سمجھانے والا، ان کے بھلے کے لیے آپ اس ریفارمر کے خلاف آؤ گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے خلاف آپ جنگ کر رہے ہو. تیسری چیز بڑی خطرناک ہے. وہ خطرناک ہے کہ ابھی پوری دنیا کے اندر ایک سسٹم بنا ہوا ہے، بینکنگ سسٹم، جس کے اندر سود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سود کا سسٹم، جو سود کا سسٹم ہے، جو بھی انسان، جو بھی سسٹم اس کو فالو کر رہا ہے، وہ سب کے سب اللہ کے خلاف جنگ میں. یعنی یوں سمجھیں کہ اگر ہم سود کھاتے ہیں، یوں سمجھیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تلوار لے کے کھڑے ہوئے ہیں. یعنی پیچھے اگر ہم مڑ کر کے دیکھیں گے تو معلوم پڑے گا اللہ کے رسول ہماری گردن کاٹنے کے لیے کھڑے ہیں. یعنی اللہ کے خلاف ہی جنگ ہے. تو یہ تین جگہیں ہیں. تو ابھی تو پوری دنیا کے اندر سودی سسٹم چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کو یہ نظام کے خلاف رہنا، نظام کو ختم کرنا ہے. چونکہ یہ جو سود ہوتا ہے نا، یہ اصل میں پاورفل لوگ کمزوروں کے خلاف جنگ کرتے ہیں. ان کا پیسہ رکھ پاتے ہیں بینک میں، ان کے پیسے کو یوٹیلائزیشن کرتے ہیں. دیکھو نا کتنے اسکیمز ہو رہے ہیں. پیسہ بینک میں رکھا، لے کے چلے گیا، بزنس ایکسپینڈ کر دیا اور اپنے آپ کو کیا کر دیا کہ بھئی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 5,000 کروڑ، 10,000 کروڑ، 30,000 کروڑ کا لاس ہو رہا ہے. اب جو کسان ہے اس کے پیسے کو یوز کر رہے ہیں. تو اب کمزور ہو گیا، اس کے پاس تو پاور نہیں، وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو اس طاقتور کے خلاف، طاقتور جو ہے کمزور کے خلاف ہمیشہ جنگ میں رہتا ہے. تو اس وجہ سے وہ کیا ہے؟ سود اور توحید اور جو اللہ کے ولی کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ ہوتی ہے. یہ تین جگہ ہیں. تو مطلب اگر آپ کو سمجھ میں آئی؟ اس کا جو ہے ایسا دیکھا جائے، اس کا جو نچوڑ ہے اس سے یہ نکلتا ہے کہ یہاں پر بھی جو ہے اللہ مظلوم کی مدد کر رہا ہے. obvious سی بات ہے، کیونکہ بینکنگ سسٹم میں آلویز یہ ہوتا ہی ہے کہ غریب ہوتا جاتا ہے اور امیر ہو جاتا ہے. امیر ہی تو قانون بناتے ہیں نا. وہی. اور جب پاور آ جاتے ہیں تو پاور کا آدمی غلط استعمال کرنے لگتا ہے، پھر الٹے سیدھے قانون بناتے ہیں. جب بھی اللہ کا قانون نہیں ہوگا، وہاں پر جو پاورفل لوگ ہیں ان کی اپنی مرضی کا قانون ہوگا. شیطان کا قانون ہوگا، جہاں اللہ کا قانون نہیں ہوگا. کیونکہ وہ اپنے حساب سے قانون بنائیں گے نا. اور انسان کو کہتے تم آزاد ہو، تو آزاد رہو. اچھا، یہ ساری چیزیں سب کو معلوم ہونے کے باوجود جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو ایک طرف سے یہ بھی انڈائریکٹلی اللہ سے جنگ کے لیے تیار رہے ہیں. obvious سی بات ہے. جیسے اس میں کوٹ پڑھ رہا تھا، بہت اچھا تھا، الساکت عن الحق اخرس شیطان اخرس. کہ جو حق کو دیکھ کر کے حق کو بتائے نا، لوگوں کو سمجھائے نا کہ حق مارا جا رہا ہے، وہ خاموش شیطان ہوتا ہے. کہ حق ہے، پتہ ہے، لوگوں کو بتا نہیں رہا. یہ حق کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، وہ خاموش بیٹھا ہے، بتا نہیں رہا. تو وہ شیطان کا ایک خاموش شیطان ہے.